مطابق آثار وارد ہیں۔ جنبی اور حائضہ کو بازو پر تعویذ باندھنے میں کوئی قباحت نہیں، بشرط یہ کہ تعویذ ملفوف یعنی لپٹا ہوا ہو۔ رد المختار شامی صفحہ 232 جلد 5۔ غرض یہ کہ جو تعویذ گنڈے قرآنی آیات، مسنون دعوات اور اسماء حسنہ پر مشتمل ہوں، ان کے جواز میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ البتہ جو دم جھاڑ اور تعویذات شرکیہ کلمات پر مبنی ہوں، انہی کو مؤثر بالذات سمجھنے کا اعتقاد رکھا جائے، وہ قطعاً حرام ہیں اور بلا شبہ شرک ہیں۔ اسی لیے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر کے دونوں طرح کے دم تعویذ میں فرق بیان کر دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ: حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں، ہم زمانہ جاہلیت میں دم تعویذ کیا کرتے تھے، پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان دم تعویذ اور جھاڑ پھونک کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دم تعویذ کو مجھے سناؤ، ان کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں جب تک کہ ان میں شرک نہ ہو۔ صحیح مسلم صفحہ 224 جلد 2، ابو داود صفحہ 542 جلد 2۔ دوسری حدیث میں ہے۔ ترجمہ: میں دم تعویذ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے، خواہ وہ دم تعویذ کے ذریعے ہو، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ صحیح مسلم صفحہ 224 جلد 2۔ یہاں تک کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو تعویذ لکھوا کر دیا، جبکہ انہوں نے گھر میں جنات کے تنگ کرنے کی شکایت کی۔ چنانچہ امام بخاری کے استاد حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی اور عرض کیا، رسول اللہ، میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز سنتا ہوں اور شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ سنتا ہوں۔ پس جب میں دہشت و گھبراہٹ سے سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک سیاہ سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ پھر میں اس کی طرف جھکتا ہوں اور اس کی جلد کو چھوتا ہوں تو اس کی جلد سہ کی طرح معلوم ہوتی ہے اور وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر میں رہائش پذیر جن برا ہے۔ اے ابو دجانہ، رب کعبہ کی قسم، کیا تیرے جیسا بھی ایذا دینے کے قابل ہے؟ پھر فرمایا، میرے پاس دولت اور قلم لے آؤ۔ جو وہ پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت علی کو دے دیا اور فرمایا، اے ابو الحسن لکھو۔ انہوں نے عرض کیا، میں کیا لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہ عربی عبارت جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو تعویذ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا اور سو گیا، پس ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی میں بیدار ہوا جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزیٰ کی قسم، ان کلمات نے ہمیں جلا دیا۔ تمہیں اپنے نبی کی قسم، یہ حرز یعنی تعویذ یہاں سے اٹھا لو، ہم تیرے گھر میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم تمہیں ایذا دیں گے اور نہ کبھی تمہارے پڑوسیوں کو، اور نہ اس جگہ جہاں یہ حرز یعنی تعویذ ہوگا۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، مجھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قسم جو اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے، میں اس کو یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک جناب رسول سے مشورہ نہ کر لوں۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں، جنات کے رونے، چیخنے اور بلبلانے سے وہ رات میرے لیے بہت طویل ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں روانہ ہوا اور صبح کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، اور جو کچھ میں نے جنات سے سنا تھا اور ان کو جواب دیا تھا، سب کا سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دجانہ، وہ تعویذ جنات سے اٹھا لو۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، ان جنات کو قیامت تک عذاب کی تکلیف ہوتی رہے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک پہ مشتمل اس تعویذ کی عجیب تاثیر ہے کہ آصیب و جنات کسی بھی قسم کی تکلیف دینے پر قدرت نہیں پا سکتے۔ اس لیے اہل فن مختلف انداز سے اس تعویذ کے ذریعے پریشان حال لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جس کے نتائج انتہائی آزمودہ ہیں۔ بہرکیف جب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آصیب و جنات کے دفع کے لیے تعویذ لکھوانا اور اس سے مبتلا شخص کو فائدہ پہنچ جانا کتب احادیث ثابت ہے، تو پھر قرآنی آیات اور مسنون دعوات پر مشتمل تعویذات کے خلاف منفی پروپیگنڈا یقیناً ناقابل فہم بھی ہے اور قابل اصلاح بھی۔ میرا بھائی، عقل و فہم کی بات تو یہ ہے کہ کیڑے والے امرود کھانے سے انکار کرنا چاہیے، نہ کہ ہر امرود کو حرام کہہ کر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کہنے کے جرم عظیم کے مرتکب ہونے لگو۔ اس لیے کہ جس طرح حرام کو حلال کہنا جرم ہے، اسی طرح حلال کو حرام قرار دینا بھی اسی درجے کا جرم اور گناہ عظیم ہے۔ چنانچہ جس تعویذ میں شرکیہ کلمات کے کیڑے ہوں وہ یقیناً حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعویذ ہی کے منکر ہو جاؤ،
خواہ وہ قرآنی آیات، مسنون دعوات اور اسماء حسنہ پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، جس کی حقیقت کا ثبوت نہ صرف صحابہ کرام اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل سے ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پریشان حال آنے والے صحابی حضرت ابو دجانہ کو باب العلم القضاء حضرت علی المرتضیٰ کے ذریعے تعویذ لکھوا کر دیں، اور اس کا نفع بخش ہونا بھی خود احادیث میں مصرح یعنی واضح ہو، پھر بھی انکار پر اصرار حقیقت سے نگاہیں چرانے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کا علاج آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بھی دریافت نہ ہو سکا، اور نہ ہی عقل و دانش کی دنیا میں ایسے مریض کو قابل التفات ہی سمجھا گیا ہے۔ وجہ اختلاف۔ اب رہا یہ سوال کہ تعویذ گنڈے اور دم جھاڑ کے بارے میں اس قدر واضح احادیث و آثار و صحابہ اور اقوال تابعین اور اجماع فقہا کے باوجود آخر وجہ اختلاف کیا ہے کہ بعض اس کو شرک و حرام سمجھتے ہیں اور بعض جائز و حلال۔ دراصل یہ اختلاف لفظ تعویذ اور تمیمہ اور رقیہ کے معنی و مطلب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا تعویذ تمیمہ میں داخل ہے یا رقیہ میں؟ تمیمہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ ترجمہ: جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مجمع الزوائد صفحہ 103 جلد 5۔ ایک دوسری روایت میں ہے ترجمہ: جو تمیمہ لٹکائے اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ مسند احمد، مجمع الزوائد صفحہ 103 جلد 5۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت کے اس لفظ تمیمہ کے مقابلے میں اسلام میں تعویذ کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ اس کے لغوی معنی پناہ لینے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں ہر اس چیز کو تعویذ کہتے ہیں جو دفع امراض اور حفظ آفات کے لیے استعمال کی جاتی ہو۔ چنانچہ قرآنی آیات اور مسنون دعوات کے ذریعے سے امراض جسمانی، جادو، آسیب و جنات و شیطانی اثرات سے اللہ کی پناہ لی جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی تعویذ کہتے ہیں۔ رقیہ کیا چیز ہے؟ عربی لغت میں رقیہ دم کرنے کو کہتے ہیں، اور رقیہ کے بارے میں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: جس دم تعویذ میں کوئی شرک نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعویذ رقیہ میں داخل ہے یا نہیں۔ عربی لغت کی معروف کتاب مصباح